إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، کہنا کیا ہے؟ ان کان آباؤکم،
اگر تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یعنی عورتیں جو بیویاں ہیں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا جو خاندان ہے جو کنبہ ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کو تم نے کما کر کے رکھا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت وہ پیشہ جس کے نقصان سے تمہیں خدشہ ہے ڈر ہے یا جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں میری تجارت یہ میرا پیشہ یہ بند نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہارا کنبہ قبیلہ تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے مال سے بڑی محبت ہے نا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے سے جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ اور ڈر ہے أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور یہ جو حویلیاں تم نے بنا کر کے رکھی ہیں یا وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو سمجھ رہے تمہیں پسند ہے نا احب الیکم من اللہ ورسول یہ جتنی چیزیں اللہ نے گنائی ہیں باپ بیٹا بھائی بیویاں عورتیں قبیلہ کنبہ خاندان مال تجارت اور یہ جو حویلیاں ساری چیزیں جو گنائی ہیں اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں اگر زیادہ تمہیں محبوب ہیں کس سے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے سمجھ رہے ہیں نا یہ جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے گنائی ہیں اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں زیادہ محبوب ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں محبوب ہیں پسند ہیں فتربصوا اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے دھمکی بھرے لہجے میں اللہ رب العالمین نے کہا فتربصوا میرے حکم کا میرے عذاب کا انتظار کرو ہے نا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اللہ کا حکم آ جائے اللہ رب العالمین کے عذاب کا تم لوگ انتظار کرو. آج ہمارا پورا خاندان ہمیں محبوب ہے ہماری بیویاں ہمیں محبوب ہے ہماری اولاد ہمیں زیادہ محبوب ہے مال جو ہم کما رہے ہیں زیادہ ہمیں پسند ہے یہ دنیا کی رنگینیاں جو ہیں زیادہ ہمیں محبوب ہے بنسبت اللہ اس کے رسول سے ہے کہ نہیں ہے بولیے اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری کثرت ہونے کے باوجود تمہارے اوپر دوسری قومیں حاوی ہو جائیں گی غالب ہو جائیں گی تمہیں جگہ جگہ ستایا جائے گا یہی حال ہے آج امت مسلمہ کا سمجھ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہا نانا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی آپ دیکھیے 57 اسلامی ملک ہیں کتنے ہیں بتلائیے 57 اسلامی ملک معمولی ہے جہاں اسلامی حکومت ہے 57 اسلامی ملک ہے اور چھوٹا سا ایک اسرائیل بیچ میں ہے سب کو جو ہے اپنی انگلی پہ نچائے ہوئے ہیں بتلائیے یہ مسلمانوں کی کمیاں نہیں ہیں کیا ورنہ وہ جنگ بھی یاد کیجئے جنگ بدر جس میں صحابہ کی تعداد صرف 313 ہے لیکن ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے ایمانی روح ہے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اللہ اس کے رسول کے
اوپر اپنی جان کو قربان کر دینے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے. نبی کے زبان سے اگر کسی بات کا کوئی حکم نکلتا ہے فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھٹارتے تھے, تھوک نکالتے تھے, تو صحابہ اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے. وضو کرتے تھے, اس پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا کرتے تھے, ہے نا. یہ محبت تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ جذبہ ان کے اندر تھا, ایمانی روح تھی, تڑپ تھی اللہ اس کے رسول پر مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر تھا. آج ہمارے اندر نہیں ہے. ہم تو جو ہے اس پہ ایک چائے پہ جو ہے بہت بک جائیں, اپنے ایمان کا سودا کر لیں. ایک جو ہے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے موجود ہیں. جب تک ایسے لوگ موجود رہیں گے, غداری کرنے والے, دھوکہ دینے والے, اور جو ہے اپنے ایمان کا ذرا ذرا سی چیز میں سودا کرنے والے, پھر کہاں سے کامیابی ملے گی بتلائیے, ہے نا. 57 اسلامی ملک ہیں, 57, اور ایک بیچ میں جو ہے یہودی اسرائیل بیچ میں ہے. سب کو جو ہے نچائے ہوئے ہیں, سب کو, پوری دنیا کو نچا رہا ہے اپنے اس پہ. کسی کے اوقات نہیں. یہ اتنے 57 ممالک اگر صرف نکل پڑے سب طرف سے تو بیچ میں اسرائیل یوں ہی چکنا چور ہو جائے گا, لیکن حیثیت نہیں ہے. وہی حدیث یاد آئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی. بہت زیادہ, پوری دنیا میں جوڑ لیجئے, ہے نا, اتنے سارے ممالک ہیں, ہے نا. اگر چاہیں تو سب گھٹنے کے بل جو ہے جھک جائیں, سب جھک جائیں اگر چاہ لیں, اتنے ممالک جو ہیں. لیکن کیا ہے, سب جو سب کو دنیا محبوب ہے, سب ڈرتے ہیں, موت سے نفرت ہے انہیں, موت سے بھاگتے ہیں, اپنی اپنی کرسیاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہی ہوگی. غصہ ان کا غصہ السیل, جس طریقے سے سمندر میں کے اوپر ایک جھاگ بہتی ہے اور ایک تنکا بہتا ہے, وہ سمندر کی جھاگ جس طرف چاہتی ہے اس تنکے کو بہا لے کر کے چلی جاتی ہے نا. ایک تنکا ہو اور جو سمندر میں پھینکیے, جدھر چاہے گی وہ آپ کو اس تنکے کو نچا کر کے لے کر کے چلی جائے گی. یہی حیثیت آج ہماری ہو گئی ہے, امت مسلمہ کی ہو گئی ہے. جدھر چاہتا ہے آدمی آج ہم کو نچا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں, ہے نا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتلائی, صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے معاملہ ایسا کہ, کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے. وہن, آج وہی وہن ہمارے دلوں میں موجود ہے, وہن موجود ہے. پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا, دنیا, حب الدنیا, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی لذتیں, دنیا کی شہوات جب تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی. آج یہی حال ہے کہ دنیا ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے, آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں. جبکہ قرآن پڑھیے, سورہ اعلیٰ پڑھیے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, اور اس سے پہلے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو, دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو, حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور باقی بھی رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. والآخرۃ خیر وابقیٰ, بہتر بھی ہے آخرت کی زندگی اور باقی بھی رہنے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج دنیا کی محبت, مال ہمیں زیادہ حاصل ہے. اگر کوئی ہمیں 1000 روپیہ دے دے صرف یہ کہنے کے لیے کہ مسجد گرا دے صاحب, ہاں صاحب 1000, ہم اس مسجد کے ذمہ دار ہیں, ہمیں 1000 روپیہ اگر دے دے کوئی, ارے جا صاحب ہم سے کیا لینا دینا, گرا ہوا ہے, ہمارا گھر تو بچا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ, نہ انجار لوگ موجود ہیں, ایسے ایسے لوگ. اور اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ, فتربصوا, جب یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب اور زیادہ عزیز ہوں اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے, فتربصوا, یہ دھمکی والا الفاظ ہے, جملے ہیں. فتربصوا, انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا. سارے مسلمانوں پر, ساری امتیں, پوری امتیں مسلمان کے اوپر جو آفتیں ٹوٹ رہی ہیں, پریشانیاں, ہر طرف سے پریشانیاں ہیں.
ہے نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دل میں رچ بس جائے گی، تمہیں دنیا زیادہ عزیز لگنے لگے گی اور موت سے تم بھاگنے لگو. اگر یہ بدری صحابہ، اگر یہ صحابہ موت سے ڈرتے، موت سے بھاگتے، جو کہ 313 سامنے اتنا بڑا لشکر موجود ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، اور ادھر تو مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں ہے کہ نہیں؟ موجود تھا، کچھ نہیں ہے. روایتوں میں صرف 2 گھوڑے موجود تھے اور کچھ نہیں تھا. لیکن جذبہ کون سا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جان لٹانے کا. ایمان تھا ان کا، یقین تھا اللہ رب العالمین کی ذات پر. وہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایمان ہی نہیں ہے، رسول اللہ اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو آج مسجدیں ہماری ویران نہ رہتی. یہ مسجدیں بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی. بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ تمہارے محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، گھر تمہارا مسجد کے قریب ہے، اذان ہو رہی ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہو، گھر میں موجود ہو، بیوی بچوں میں مگن ہو، مسجد نہیں آ سکتے؟ اللہ جب پوچھے گا بتلاؤ یہ تم نے کیوں کیا ہے، ریزن کیا تھا، کارن کیا تھا، کیا وجہ تھی تو تم نہیں آئے مسجد میں، کیا بتلاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ اماموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے، بخشش و مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اس حال میں کہ آپ کے سارے گناہ معاف تھے، اگلے بھی معاف، پچھلے بھی معاف. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی بتلائیے آپ کے سارے گناہ تو معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے سامنے اتنا کیوں روتے ہیں، کیوں گریہ گزاری کرتے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے اتنا جو ہے اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور وہی امام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب قیامت کے دن ہم سے حساب و کتاب لینا تو آسان حساب و کتاب فرمانا. یہ نبی ہیں، اماموں کے امام ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت میں مقام محمود عطا کیا ہے. ہم دعا کریں نہ کریں، اللہ رب العالمین جو وعدہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے جنت میں وہ مقام عطا کرے گا، عطا کرے گا. وہ بھی جو ہے ایک دن میں 100 مرتبہ رب کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں. ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کیسے اللہ کے رسول سے محبت کرتے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجار لوگوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ دن جانتے ہو کتنا خطرناک ہوگا؟ آج تو اگر بیٹے کو باپ نے دیکھا کہ بیٹا ہمارا کچھ کمزور پڑ رہا ہے، کچھ تکلیف ہے، تو باپ نے مدد کر دی ہے کہ نہیں؟ بیٹے نے دیکھا بہت کہ بھائی ہمارے باپ کو دقت ہے، تو بیٹے کے پاس اگر ہے تو بیٹے نے مدد کر دی، ایک دوسرے کی مدد ہو گئی نا. لیکن قیامت کے دن وہ دن اتنا خطرناک اور اتنا ہولناک ہوگا وہ دن کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بیٹا اپنے باپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اللہ نے فرمایا کیسے تم قیامت کے دن اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم دنیاوی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، تو کیسے تم اللہ کے گرفت سے بچاؤ گے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے، جبکہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، کی بوڑھے بھی جوان ہو جائیں، ہے نا، یوم الولدان شیبا، جو بچوں کو بھی بڑھاپا آ جائے. اس طریقے کا خطرناک دن ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، بڑا ہی خطرناک دن ہوگا، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور روایت میں آتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی
किसी भी इंसान को बुलाएगा अपने पास हिसाब और किताब के लिए, जब उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होगा, बंदा इधर देखेगा, इधर देखेगा, आगे देखेगा, पीछे देखेगा, कोई मौजूद नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। आज तो तेरे अमल बचा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमो करम ही तुझे बचा सकता है। अल्लाह पूछेगा बतला तेरी जिंदगी के बारे में, तेरी उम्र के बारे में, तेरी जवानी के बारे में, तूने जो माल कमाया है उसके बारे में, कहाँ खर्च किया उसके बारे में, जो जानता था, जो इल्म तेरे पास मौजूद था, उस इल्म के बारे में भी सवाल होगा। बतलाओ क्या जवाब दोगे? और जब तक जवाब नहीं दे सकते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से तुम हिल भी नहीं सकते, तुम्हारे कदम डगमगा भी नहीं सकते। अर्श वाले के सवाल होंगे, बंदे के जवाब होंगे। बतलाओ कौन आएगा बचाने के लिए? हैं? कोई आएगा? आज हेलो साहब विधायक जी, आज मेरा मामला फंस गया है, ज़रा सा थाने में फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है मैं कर किए दे रहा हूँ, हल हो गया मामला। आप कसूरवार हैं, उसके बावजूद आप बच गए, और नहीं भी कसूरवार हैं फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से बच तो गए, लेकिन वहाँ बच सकते हैं आप। कोई आएगा, कौन सा जज आएगा, कौन सा विधायक MP MLA आएगा जो बचाने के लिए, कौन सा वजीर आजम आएगा आपको बचाने? क्या पावर इस्तेमाल करोगे? यहाँ थोड़ी सी रूह जब हफन आने लगती है, सांस चलने लगती है, आदमी सोचता अरे अब गया तब गया, ये डॉक्टर बुला, वो डॉक्टर बुला, कल्ला इदा बलगत तराक़ वक़ील मन राक़, इंसान अरे बुलाओ किसी को झाड़ फूँक करने वाले को, नहीं तो बचूंगा नहीं मैं। और जब वक्त आ गया है तो क्या वो डॉक्टर बचा जाएगा? चाहे लंदन से आया, चाहे अमेरिका से आया, बचा सकता है? नहीं बचा सकता मेरे भाई। तो मैं कह ये रहा था कि जो सारी चीजें सूरह तौबा में अल्लाह ने गिनाई है, बाप, बेटे, भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियां, और जो कुंबा कबीला खानदान है, और जो माल तुमने कमाया है, और जो हवेलियां हैं, ये सारी चीजें अगर तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल, उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है, बस तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। आज ये सारी चीज़ें हमें महबूब है, इसलिए हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज़ दे रही हैं, हमारी हर जगह जिल्लत और रुसवाई हो रही है, हम जिल्लत और रुसवाई के अमीर गड्ढे में गिरते जा रहे हैं और समझने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, आज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आएगी। कब आएगी? उस वक्त आएगी जब आपको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। सूरह मोमिनून का आखिरी सफा पढ़िए, और अगर तुम्हारे अंदर रत्ती बराबर, जर्रा बराबर भी ईमान है तो तुम्हारी आंखों से आंसू, दिल तुम्हारा रोएगा, हिचक हिचक के तुम्हारा दिल रोएगा। सूरह मोमिनून पढ़िए, पहला सफा और आखिरी सफा पढ़िए, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। जब जहन्नम के अंदर चले जाएंगे ये मुजरिम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेंगे, इलाहुल आलमीन ये जहन्नम की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मौलाए करीम अखरिजना मिनहा फइनुदना फइन्ना ज़ालिमून, ऐ अल्लाह एक पल के लिए हमें तू जहन्नम से निकाल ले, अब अगर इसके बाद तेरी नाफरमानी करे तो हम जालिम होंगे, तू जो हमें एक बार निकाल करके तो देख ले। अल्लाह फरमाएगा क़ाल सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, आज रब राजी हो जाएगा, अल्लाह को मना सकते हैं क्योंकि अभी हम बाहयात जिंदा है, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। अल्लाह जो रूठा है मान भी सकता है, हमसे खुश भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा क़ालत सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, आज तुम मेरा नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ, मुझसे तुम गुफ्तगू नहीं कर सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते हो, पड़े रहो इसी के अंदर जो है, झुलसते रहो, जलते रहो। आज अगर हम रब को पुकारे, अल्लाह से गुफ्तगू हो सकती कि नहीं हो सकती? नमाज में आइए, बंदा जब सजदे में होता है तो रब ताला कितने करीब होता है। ये नमाज जो है बंदे और रब से, रब के बीच ताल्लुक़ करने वाली बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी इबादत है, लेकिन हम नहीं इसको अंजाम देते। खैर, मैं कह ये रहा था कि अगर ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह और इसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर हमें रब के फ़ैसले, रब के अज़ाब का, रब के हुक्म का इंतज़ार करिए। वो सोचता है अरे आज हमारे घर पे बुलडोज़र नहीं चला है, क्या कर रहे? वो सोचता है मेरी बहन की इज्जत नहीं लूटी गई, मैं तो महफूज, अरे तू भी नहीं महफूज रहेगा। कब तक बैठे रहोगे अपने घरों में यूं ही बिल्लियों जो है चूहों की तरह, बिल्ली को देख करके जिस तरह चूहे बिलों में घुस जाते हैं? कब तक मुसलमानों तुम्हारी ये हालत रहेगी? तुम तो वो थे कि समंदरों में भी अपने रास्ते बना लिया करते थे, आज तुम्हारी औकात क्या रह गई है? और रब के दर पे आ जाओ, देखो अपनी हैसियत को पहचानो, वो मालिकुल मुल्क है, अगर तुम उसके
پہ آ جاؤ تو کوئی بھی حکومت ہو، کتنی بڑی بھی عدالت کیوں نہ ہو، ساری عدالتیں تمہارے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ دنیا کا کوئی حکمراں آ جائے وہ ہیچ ہو جائے گا، اس کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، تمہاری بات مانی جائے گی، لیکن آؤ تو رب کے در پہ۔ لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے مدد نہیں کی تھی کیا اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اللہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا نہیں تھا؟ نہیں بچایا تھا؟ کتنے بچوں کو اس نے قتل کرا کر کے رکھ دیا تھا؟ بولو، پڑھا ہے؟ قرآن پڑھیے، کتنے بچوں کو قتل کرا دیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر ہی پال رہا ہے، رزق مل رہا ہے، اللہ رب العالمین انہیں کھلا پلا رہا ہے، فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پال رہا ہے۔ بولیے، لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں، ابھی یہاں سنے ہیں اور ابھی جو ہے فوراً ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے، ان کے اندر نرماہٹ نہیں رہی۔ ورنہ مومنوں کی صفت یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے کہ مومن تو وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ رب العالمین کا ذکر آئے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جایا کرتے ہیں، ان کے دل میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اس کی عظمت و جلالت کی وجہ سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث نبویہ جب پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ کون؟ یہ مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اور وہی مومن جو تنہائی میں بیٹھ کر کے جب اللہ رب العالمین کو یاد کرے، ففازت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کی یاد آ گئی اچانک، اور اس کے عظمت و جلالت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ گر گیا ہے، ففازت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ یہ ایسا انسان قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو فرشتوں کے ذریعے سے بلوائے گا، جاؤ میرے اس بندے کو بھی بلا کر کے لاؤ، تنہائی میں اس نے بیٹھ کر کے مجھے یاد کیا، اس کی آنکھیں بہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس بندے کو بھی بلا کر کے لاؤ، آج اس کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کر کے آؤ، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، او میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مجھے حدیث وہ یاد آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف دوڑ بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کے آتا ہے۔ جب بندہ پیدل چل کر کے جاتا ہے اللہ دوڑ کر کے آتا ہے اس کی طرف۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، یہی اس کا مفہوم ہے، میرے بندو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں دنیا میں بھی اور میدان حشر میں بھی قیامت کے دن بھی یاد رکھوں گا۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، آج سمجھ میں نہیں آ رہی نا، نہیں آ رہی ہے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب کوئی گروہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، بتلاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا واعظ و نصیحت کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے تو سنی کی انسنی کر دی، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، کان نہیں دھرا، اور سنی بھی تو اس کی باتوں پر ہم نے عمل نہیں کیا نا۔ اب کہیں گے کہ اگر کاش کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ اگر ہم نے دنیا کی زندگی میں سن لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا، اس پہ عمل کر لیا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے صاحب، ابھی یہاں بتلایا جا رہا ہے، صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جب فرشتے آئیں گے نا درہ لے کر کے قبر میں، تب کہ ارے اب کیا، میں تو ماجرا ٹیڑھا ہو گیا، ارے کہاں گیا میرا بھائی،
کہاں گئے میرے بابا؟ کہاں گیا میرا دوست؟ کہاں گئی میری بیوی اور میری بچی، میرے بیٹے کہاں چلے گئے؟ بتلاؤ۔ فرشتے آئے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو نبی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اگر تو نے نبی کی تعلیم سیکھی ہے، نبی کی باتوں پر اگر تو نے عمل کیا ہے، اگر تجھے اللہ اس کے رسول سے دنیا میں محبت ہے اور اس محبت کے تقاضے اگر تو نے پورے کیے ہیں، تو جیسے ہی سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جب تو پورا نہیں کرے گا، جب تجھے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، جب تجھے اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، جب فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو کہے گا ہائے ہائے لا ادری، چاہے کتنے نامے بنا کر کے رکھ لیجئے، کتنے بھی جو ہے کھرا بنوا کر کے آپ رکھ لیجئے قبر میں، سوال و جواب لکھ کر کے رکھ دیجئے، فرشتوں کو وہ نہیں دیکھنا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ جیسے تو نے کہا ہائے ہائے لا ادری، میں تو نہیں جانتا، ایسا گرز ماریں گے۔ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فرشتے ایسا گرز ماریں گے کہ اس گرز کو اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس گرز سے فرشتے جو ہے اس مردے کو ماریں گے جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ اس کے رسول سے جس کو محبت نہیں ہے، ایسے گرز سے اس کو ماریں گے۔ کیسی حالت ہوگی۔ اور جب عذاب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جب عذاب ہوتا ہے اگر سنا دیا جائے تو آدمی جو ہے انسانوں کو دفنانا بند کر دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ ایسا گرز، ایسا ہتھوڑا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چکنا چور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس گرز سے جو ہے اس ہتھوڑے سے فرشتے مارتے ہیں جو کہتا ہے ہائے ہائے لادری، ہائے ہائے لادری، میں نہیں جانتا، میں اب تیرے نامے کہاں چلے گئے، لے کے آ، سمجھ رہے، لے کے آ، چلے گئے، سب ختم، کوئی پاور نہیں ہے۔ اب فرشتے جو ہے آئے ہیں گرز لے کر کے، اب ان کے سوال کا جواب دے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، سمے ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے، کب سانس ٹوٹ جائے زندگی کا بھروسہ نہیں دوستو۔ جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے۔ یہ سانس کب رک جائے، ابھی ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھا پائیں نہ پڑھا پائیں، ہو سکتا ہے ہم گھر پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موت کب آئے گی؟ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر وقت ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، آپ سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی پورے ہوئے چاہیے۔ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں، ایک صحابی رسول، دیکھیں کس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا، بس مال ہمارے نزدیک، مال مال مال، مالی مالی، مال مل جائے، مال مل جائے، یہ ہمارے بیٹے محبوب، یہ محبوب، بس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے پر ہی پہنچے جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں، وہیں پر پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود وہیں پر فوراً بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جب نگاہ پڑی، دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یا ابا عبداللہ بن مسعود تعال، اے عبداللہ بن مسعود تم باہر کیوں بیٹھے ہو، اندر چلے آؤ۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے ہم نے آپ کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، ہم وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وٹ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ نے ان سے نہیں کہا تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے بیٹھ جاؤ، آپ نے ان سے نہیں کہا تھا، لیکن ان کے کانوں میں آواز پہنچی بیٹھ جانے کی، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہنے لگے کہ جیسے ہی میرے کانوں میں بیٹھ جانے کی آواز آئی میں بیٹھ گیا، کیونکہ اب میرے لیے ایک قدم آگے بڑھانا مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایک قدم بھی بڑھایا تو رسول کی نافرمانی ہوگی، اور جب رسول کی نافرمانی ہوگی تو سارے اعمال کارت و برباد ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی سمے وقت ہے، سدھر جائیے، سنبھل جائیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ یہ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں نا، ان کو سمجھنے کی اور پھر باہر گھر پہ جا کر کے سوچئے گا، اپنی خود سوچئے بیٹھ کر کے کہ ارے ہم کیا کر رہے ہیں، ایک دن ہمیں جانا ہے اس دنیا سے چھوڑ کر کے۔ ابھی ہم کروڑ پتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی وہ مال ہمارے کسی کام آئے گا، وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ جس اولاد کے لیے ہم آج خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ سردی نہ گرمی، یہ سب جو ہم برداشت کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، یہ اولاد کیا ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی قبر میں؟ یہ رشتہ دار جائیں گے؟ کچھ نہیں جائے گا میرے بھائی، صرف عمل آپ کے جائیں گے۔ اس لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو سمجھیے اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی، مولا کریم ہم کو بھی سمجھنے کی، سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں مولا کریم شفا کامل عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مولا کریم جو تیرے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہر لمحہ ہر آن ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ الہ العالمین جو ظالم حکمراں ہمارے سروں پر مسلط ہے مولا کریم اس سے ہم سب کو نجات دے دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قولوا بالسلام.